نکاح کے بعد تحریم کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، محبت کا، عزت کا، اپنی پہچان کا۔ صرف 16 برس کی عمر تھی، مگر چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی جو عمر سے بڑی لگتی تھی۔ ارسلان خانزادہ سے اس کا نکاح 1 سال پہلے ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے یہ رشتہ باندھا تھا۔ نکاح کے بعد سب نے رخصتی پر زور دیا، مگر تحریم نے کہا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، ابھی نہیں جا سکتی۔ ارسلان نے اس کی بات کو سمجھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی خواب دیکھتی ہے اور ان خوابوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہر روز رات کو وہ فون پر اس سے بات کرتا تھا۔ تحریم، تم مجھے جتنی بار بھی سنو کم لگتا ہے، جیسے تمہارے لفظوں میں سکون ہے۔ تحریم مسکراتی، آپ روز یہی بات کرتے ہیں تو روز کا سکون الگ ہوتا ہے میری دنیا۔ یہ لفظ میری دنیا جب ارسلان کے لبوں سے نکلتا، تحریم کا دل جیسے مچل جاتا تھا۔ وہ گلابی گالوں کے ساتھ شرماتی، ہنستی اور اکثر چپ ہو جاتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی محبت کیسے اس کے دل میں اتر گئی۔ ادھر تحریم کی خالہ، جو اب اس کی ساس بھی تھی، روز ماں باپ کو فون کر کے کہتی، بیٹی کو شہر بھیج دو، یہاں رہ کر تعلیم بھی مکمل کرے گی اور ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ تحریم کے والدین، جو ایک گاؤں میں رہتے تھے، ابتدا میں ہچکچاتے رہے، لیکن جب بار بار خالہ نے یقین دلایا تو ایک دن باپ نے بیٹی سے کہا، دیکھو تحریم، تم چاہو تو جا سکتی ہو، مگر احتیاط سے رہنا۔ تحریم خاموش رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہر جانا ہے تو ارسلان کے بڑے خاندان کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور وہ ہمیشہ سے اس بات سے گھبراتی آئی تھی۔ مگر جب ارسلان نے ایک دن فون پر کہا کہ تحریم، تم آؤ گی تو یہ شہر بھی خوبصورت ہو جائے گا، میرا ہر دن مکمل ہو جائے گا، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ شہر کا سفر تحریم کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی سامنے بڑا سا بنگلہ، سفید دیواروں اور اونچے درختوں میں گھرا، ایک محل سا لگتا تھا۔ خالہ نے گلے لگا کر خوش آمدید کہا، میرے گھر میں اب بہو کا قدم پڑا ہے۔ تحریم نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو صرف تعلیم کے لیے آئی ہوں۔ ارسلان گھر پر نہیں تھا، وہ آفس گیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ واپس آیا، دوپہر کے وقت تحریم کچن میں خالہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارسلان نے دروازے سے جھانکا اور نظریں تھم گئیں۔ وہ کچھ لمحے وہیں رک گیا۔ تحریم نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا، مڑ کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم، ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، تحریم نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس شام جب سب لوگ بیٹھے تھے، ارسلان نے موقع دیکھ کر تحریم کو باغیچے کی طرف چلنے کا کہا۔ دونوں ساتھ چلے، خاموشی میں کچھ خاص تھا۔ یہاں آ کر کیسا لگا؟ ارسلان نے پوچھا۔ نیا ہے سب، مگر اچھا ہے۔ تم ہو تو سب اچھا ہے، تحریم نے نظریں چرائیں۔ آپ باتوں میں بہت ماہر ہیں اور تم خاموشیوں میں، ارسلان نے آہستگی سے کہا۔ رات کو تحریم نے جیسے ہی اپنا فون اٹھایا، میسج آیا، تمہارے آنے سے کمرے کی دیواریں بھی خوبصورت ہو گئی ہیں۔ وہ مسکرائی، پھر جواب دیا، اتنی باتیں نہ کیا کریں، مجھے نیند نہیں آتی۔ فون بجا، ارسلان تھا۔ نیند تمہیں آئے مگر میرے لفظوں میں۔ آپ کو لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سو جاتی ہوں؟ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں لگتا ہے میری دنیا مکمل ہو گئی ہے تحریم۔ تم میرے نکاح میں ہو، میرا دل چاہتا ہے تم بس میری باہوں میں ہو۔ تحریم کی سانسیں جیسے تھم گئیں، دل زور سے دھڑکا۔ یہ باتیں مت کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو شرما جاؤ، میں دیکھوں گا۔ آپ، تحریم ہنسنے لگی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، کل کالج جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن ایک بات کہہ دوں؟ جی؟ کاش تم میرے ساتھ سوتی، بس سر میرے سینے پر رکھ کر، تمہیں سکون بھی آتا، نیند بھی، اور میں بھی مکمل ہو جاتا۔ تحریم کی پلکیں جھک گئیں۔ اللہ حافظ ارسلان، خوابوں میں آنا میری دنیا۔ رات کے کمرے میں روشنی مدھم تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ارسلان کے الفاظ جیسے جلتے چراغ کی طرح دہک رہے تھے۔ تحریم نے چادر لپیٹی اور آنکھیں بند کی۔ ارسلان، میری زندگی۔ تحریم نے نئے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صبح کی ہلکی روشنی پورے لان پر بکھری ہوئی تھی، بنگلے کے درخت، پھول اور کھلا آسمان، ہر چیز نئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ گاؤں کی سادگی سے نکل کر اس بڑے، خاموش اور سنجیدہ گھر میں قدم رکھنا آسان نہیں تھا۔ کمرے میں خالہ داخل ہوئی۔ بیٹا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ تحریم نے چادر درست کی اور نیچے آ گئی۔ ناشتہ بڑی میز پر لگ چکا تھا۔ موسیٰ خانزادہ یعنی ارسلان کے چچا ایک روبدار مگر نرم مزاج شخص تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی، بیٹی ماہم اور بیٹا دلاور بھی موجود تھا۔ السلام علیکم، تحریم نے آہستہ سے کہا۔
वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। माहम तहरीम को देखकर फौरन बोली, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी अरसलान ने तस्वीर में दिखाई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तहरीम थोड़ा शर्मा गई। दिलावर ने नजरें हटाए बगैर बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, वही मुस्कुराहट जिसमें तहरीम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई चीज अंदर तक चुप गई हो। दिन यूं ही गुजरते गए। माहम और तहरीम के दरमियान दोस्ती बढ़ने लगी। माहम जिंदा दिल थी, खुलकर बातें करने वाली, और तहरीम के करीब आ गई। दोनों शाम को लॉन में बैठकर चाय पीती, कॉलेज की बातें करती और हंसती रहती। एक दिन माहम ने कहा, अरसलान भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी आंखों में तुम्हारा नाम लिखा है। तहरीम ने नजरें नीची कर ली। वो बहुत अच्छे हैं। बस अच्छे? माहम ने छेड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अपने। तहरीम के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन जहां माहम का साथ सुकून देता था, वहीं दिलावर की मौजूदगी तहरीम को बेचैन कर देती थी। जब भी वो कमरे में होता, तहरीम का दिल चाहता कि वो जल्दी से वहां से निकल जाए। दिलावर की आंखें जैसे उसका पीछा करती थी। न फिक्रे बोलता, ना कुछ कहता, बस एक खामोशी में जैसे कई बातें कह देता। एक दो बार दिलावर ने मौका ढूंढकर बात करने की कोशिश की। आपको शहर कैसा लग रहा है? तहरीम ने नजरें झुकाई। ठीक है, आपको देखकर तो लगता है कि शहर आपको पसंद आ गया है। तहरीम खामोशी से वहां से उठकर चली गई। वो इन नजरों की आदी नहीं थी। कई दिन बाद एक सपहर अरसलान आया। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में मोहब्बत और लहजे में वही अपनायत थी जो तहरीम के दिल को सुकून देती थी। क्या हाल है मेरी दुनिया का? तहरीम मुस्कुरा दी। ठीक हूँ, बस ठीक। मैं तुम्हें ले जाऊं कहीं तो शायद दिल बेहतर हो जाए। नहीं, तहरीम ने शर्माए। सब घर वाले हैं तो हम बाहर लॉन में ही चलते हैं। वो दोनों लॉन में आ बैठे। शाम को हवा थोड़ी सी खुनकी थी, दरख्तों की सरसराहट, और इनके बीच अरसलान ने आहिस्ता से तहरीम का हाथ थाम लिया। तहरीम चौंकी। ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? तुम मेरी मनकूहा हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तहरीम ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अरसलान ने नरमी से थामे रखा। तुम सिर्फ मेरी हो तहरीम, मेरी आंखों का ख्वाब, मेरे दिल का सुकून। वो खामोश हो गई। दिल जैसे धड़कन भूल गया था। अरसलान आहिस्ते से उसके बालों को छूने लगा। उंगलियां नरमी से उसकी जुल्फों में सरकने लगी। तहरीम की पलकें झुक गई। मैं जब तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरता हूँ, मुझे लगता है जैसे वक्त रुक गया है। तहरीम की सांसें भारी हो गईं। आप ऐसे मत देखा करें, दिल घबरा जाता है। तो ना देखो। तुम्हें ना देखूं? तहरीम ने आंखें बंद कर ली। देखें, मगर इतना नहीं, इतना कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम मेरी हो, बस मेरी। एक लम्हे को वो दोनों खामोश हो गए। सिर्फ दिल की धड़कनें थीं जो सुनाई दे रही थी। अरसलान ने नजरें उसकी आंखों में डाल दी। तहरीम ने पलकें उठाई, और जब सारी दुनिया गायब हो गई, दोनों एक दूसरे को देखते रहे बिना कुछ कहे, मगर सब कुछ कह गए। अचानक खाला की आवाज आई, तहरीम, माहम तुम्हें बुला रही है। तहरीम ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और उठ खड़ी हुई। मुझे जाना है। अरसलान ने बस मुस्कुरा कर कहा, तुम जहां भी जाओ दिल यहीं छोड़ देना। तहरीम ने मुड़कर नहीं देखा, मगर उसका दिल वाकई वहीं रह गया था। ऊपर जाते सीढ़ियों पर दिलावर खड़ा था। उसकी नजरें कुछ कह रही थी, जैसे उसने सब कुछ देख लिया। तहरीम ने नजरें चुरा ली और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल में खफीफ सा खौफ था, लेकिन मोहब्बत की गर्मी उस पर गालिब थी। तहरीम ने आज पहली बार घर में खुद को तन्हा महसूस किया। खाला, माहम और चच्ची बाजार गए हुए थे और वो मुताले में मसरूफ थी। नीचे से नौकर ने आवाज दी, बीबी जी, पानी का कूलर खाली हो गया है। दिलावर साहब ने कहा है कि छत से बोतलें ला दें। तहरीम ने चादर संभाली और छत की तरफ कदम बढ़ा लिए। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो किसी अनजाने एहसास में गिरी हुई थी, जैसे कोई खामोशी में उसे देख रहा हो। छत पर पहुंचती उसकी नजर दिलावर पर पड़ी, जो पहले से वहां मौजूद था। आप यहाँ? तहरीम ने हैरत से पूछा। बस मौसम अच्छा लगा तो आ गया। तुम? पानी की बोतलें लेने आई थी। तहरीम ने नजरें झुका ली। दिलावर की आंखों में कुछ था जो सादा नहीं था। वो कदम ब कदम उसके करीब आया। तहरीम, तुम्हें एक बात कहनी है। तहरीम ने कदम पीछे हटाया। मुझे जल्दी है, बस एक पल, सिर्फ सुन लो। तहरीम ने खामोशी से रुख मोड़ा और बोतलें उठाने लगी। दिलावर की आवाज पीछे से आई, तुम बहुत मुख्तलिफ हो, न जाने क्यों। जब से तुम आई हो कुछ भी वैसा नहीं रहा। तहरीम ने पलटे बगैर जवाब दिया, मुझे कुछ सुनना नहीं, और वो तेजी से नीचे उतर गई। कमरे में आकर उसकी सांसें बेतरतीब थीं। दिल जैसे किसी अनजान खतरे को भांप चुका था। उसने किताब खोली, मगर अल्फाज बिखरे बिखरे लग रहे थे। शाम को अरसलान आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे बस तहरीम को देखने की तलब हो। वो लॉन में बैठी थी, खामोश, किसी सोच में गुम। सलाम मेरी दुनिया। तहरीम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। सलाम। अरसलान ने उसके करीब बैठते हुए पूछा, ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो। बस थोड़ा सा थक गई हूँ। तहरीम ने नजरें चुराई। अरसलान ने उसका हाथ थामा। मैं महसूस कर लेता हूँ जब तुम कुछ छुपाती हो। तहरीम ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर रुक गई।
وہ جانتی تھی کہ ارسلان کو فکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بات کہوں؟ ارسلان آہستگی سے بولا۔ جی؟ تم صرف میری ہو تحریم، تمہارا سکون، تمہاری ہنسی، تمہاری ہر بات، سب کچھ میرا ہے۔ تحریم کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ ارسلان کے قریب ہوئی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن لفظ نہیں ملے۔ ارسلان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، تم ہو تو میں ہوں۔ تحریم کی پلکیں بھیگ گئیں، وہ بولی ارسلان میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں میرے لیے، میرے ساتھ۔ ایسا ہی ہوگا، ارسلان نے نرمی سے کہا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، دونوں کے درمیان الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہی، لیکن اس خاموشی کو دلاور کی اچانک آمد نے توڑ دیا۔ ارسلان بھائی، وہ فائل چاہیے تھی آپ سے۔ دلاور کی نظر تحریم پر تھی، جس نے فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ ابھی دیتا ہوں، ارسلان نے جواب دیا۔ دلاور تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا جیسے کسی منظر کو اپنے اندر قید کرنا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے پلٹ گیا۔ ارسلان نے تحریم کی طرف دیکھا۔ دلاور بھائی تمہارے کزن ہیں، اگر وہ کبھی بات کریں تو ٹھیک طریقے سے جواب دے دیا کرو، بے رخی سے کوئی رشتہ بگڑ نہ جائے۔ تحریم نے آہستگی سے کہا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں خاموشی ہی سے جواب مانگتی ہیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ مجھے بس یہ سننا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اسی رات جب سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تو تحریم بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور نیچے لان میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی مگر اندر کا منظر بہت واضح تھا۔ دلاور کی آنکھیں، اس کے الفاظ اور ارسلان کا لمس، سب کچھ ایک ساتھ اس کے دل پر چھا گئے تھے۔ ارسلان ایک دن کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا اور اس کے جانے کی خبر سن کر تحریم کا دل عجیب سے احساس میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چند دن کی بات ہے لیکن یہ دن بہت بھاری لگ رہے تھے۔ گھر میں سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ موسیٰ خانزادہ شہر سے باہر تھی اور دلاور اکثر خاموشی سے نظر آ جاتا، جیسے موقع کی تلاش میں ہو۔ اس شام جب ماہم اپنی دوست کی سالگرہ میں چلی گئی اور خالہ اوپر آرام کر رہی تھی، تبھی تحریم لائبریری میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی۔ اندھیرا سا ہونے لگا، اس نے سوچا روشنی آن کر لے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دلاور کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ پڑھائی کر رہی ہو؟ تحریم نے کتاب بند کی۔ جی، کچھ دیر اور پھر کمرے میں چلی جاؤں گی۔ دلاور اندر آ گیا۔ بنا اجازت کے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دل بہت دن سے بوجھل ہے۔ تحریم نے نظریں چرائی۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دلاور کی آواز نرم تھی لیکن اس میں زہر چھپا تھا۔ تحریم پیچھے ہٹی۔ یہ غلط ہے، میں ارسلان کی منکوحہ ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن نکاح صرف کاغذ پر ہے، دل پر نہیں۔ بس کریں، تحریم نے سختی سے کہا۔ میں آپ کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ دلاور ہنس پڑا۔ میں نے کبھی تمہیں بہن نہیں سمجھا، تمہیں دیکھ کر کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے، اور سچ کہوں تو… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا تحریم نے تیز آواز میں کہا، خاموش رہیں، آپ کی یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ دلاور ایک قدم اور آگے بڑھا۔ بس ایک بار مجھے ہاں کہہ دو۔ تحریم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور زوردار تھپڑ دلاور کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ دلاور کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور تذلیل کا عکس تھا۔ اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پورے گھر کے سامنے چیخوں گی، تحریم نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں اکھڑنے لگی۔ اگلے دن ارسلان واپس آیا۔ وہ حسب معمول خوش لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی دلاور اس سے الگ لے کر جا کر کہا، ارسلان تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم غلط ہو۔ ارسلان کی مسکراہٹ ایک پل میں مدھم ہو گئی۔ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دلاور نے کاندھے اچکائے۔ بس محسوس ہوتا ہے، میں نے آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں نہیں چاہتی۔ ارسلان خاموش ہو گیا، لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر بنا کچھ کہے پیچھے ہٹ گیا۔ دل میں ایک خنک سی لہر دوڑ گئی۔ تحریم، اور یہ بات نہیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے مگر دل میں ایک زہر سا اتر گیا تھا۔ شام کو تحریم لان میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں سوچوں کی جھلک تھی۔ ارسلان اس کے پاس آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ تحریم نے پوچھا۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی جواب کی تلاش میں ہو۔ تحریم، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تحریم چونک گئی۔ کچھ لمحے اسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ ارسلان، آپ نے کپ رکھا اور ارسلان کی طرف جھکی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بس دل چاہا سن لوں۔ تحریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر ارسلان کے قریب آئی اور پہلی بار آہستگی سے اسے گلے لگا لیا۔ اس کا سر ارسلان کے کاندھے پر تھا اور لب اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ارسلان، بہت زیادہ، تم میری پناہ ہو۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی باہوں میں تحریم کا وجود تھا اور دل میں ایک گہرا سکون۔ تم نے یہ جملہ آج کہا ہے لیکن میں ہر دن محسوس کرتا رہا ہوں، تحریم نے نرمی سے کہا۔ آج ضروری تھا کہنا کیونکہ کسی نے تمہیں کچھ غلط بتایا ہے۔
ارسلان نے اب کی بار اس کا چہرہ تھاما. بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری ہو اور جو میری ہے اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں. تحریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. محبت کی شدت، خوف کی تھکن اور سچائی کا بوجھ سب اس ایک آغوش میں حل ہو گیا. ان لمحوں میں دونوں نے اپنی پہلی سرحد عبور کی تھی، اعتماد کی، اظہار کی اور محبت کی. ارسلان دلاور کی باتوں کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر گیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. گھر کی فضا میں عجیب سا خاموشی کا تناؤ تھا. دلاور کی آنکھوں میں ایک اور رنگ آ گیا تھا، خطرناک، زہریلا اور ضدی. اس کا ایک اور پلان فیل ہو چکا تھا. تحریم اب کوشش کرتی تھی کہ وہ جہاں ہو دلاور وہاں نہ ہو، لیکن وہ جیسے موقع ڈھونڈتا تھا. ہر کمرے، ہر راہداری میں وہ اچانک آ جاتا، ایک ایسی موجودگی جو تحریم کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گزر رہی ہوتی اور دلاور کے قدموں کی آہٹ اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیتی. وہ بولتا کم تھا لیکن نگاہیں زیادہ بولنے لگی تھی، نظروں کا ایک انداز جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا تھا. ایک دن شام کے وقت تحریم اپنے کمرے میں تھی. دروازہ نیم وا تھا. وہ اپنی کتابوں میں مگن تھی جب آہستہ سے دروازہ مکمل کھلا. دلاور اندر آیا اور بنا کچھ کہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. تحریم نے چونک کر دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے کمرے میں میری بغیر اجازت کے؟ دلاور نے کاندھے جھٹک کر کہا. بات کرنی تھی کچھ ضروری. میرے لیے آپ سے کوئی بات ضروری نہیں، فوراً سے یہاں سے چلے جائیں. تم ابھی بھی مجھے بھائی سمجھتی ہو؟ تحریم کا چہرہ سخت ہو گیا. میں اب آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، صرف ایک خطرہ. پلیز نکل جائیں یہاں سے. دلاور کی آنکھوں میں ذلت کی چنگاری دہکنے لگی، لیکن وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا. تحریم نے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی. وہ اکثر رات کو کنڈی لگا کر سوتی تھی. نیند میں بھی خوف کا ایک سایہ سا رہتا تھا. اگلی صبح تحریم یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب خالہ کمرے میں آئیں. بیٹا، ارسلان تو آفس جا چکا ہے اور ڈرائیور آج چھٹی پر ہے، تمہیں دلاور یونیورسٹی چھوڑ دے گا. تحریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. خالہ میں خود چلی جاؤں گی، گاڑی میں اکیلی رہ لوں گی. ارے پاگل ہو، شہر تمہیں آتا ہے کیا؟ کوئی کچھ کہہ دے گا تو؟ جاؤ، دلاور نیچے انتظار کر رہا ہے. تحریم کا دل نہیں مانا لیکن انکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ نیچے آئی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے خالی خاموش نظر اس کے ساتھ ہو گئی. گاڑی کچھ دیر چلی تو تحریم نے راستہ پہچاننے کی کوشش کی. یہ راستہ یونیورسٹی کا نہیں تھا. دلاور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. سوچا تم تھک گئی ہوگی، ایک کپ چائے پیئیں گے؟ مجھے چائے نہیں پینی، میں صرف یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں. بس 10 منٹ بیٹھو نا. تحریم کی برداشت جواب دینے لگی. مجھے اترنا ہے ابھی. دلاور نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور سنجیدہ لہجے میں بولا. تحریم، مجھے ایک بار سن لو، میں تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں. تحریم نے اسے گھور کر دیکھا. میری نظروں میں صرف ایک مرد ہے ارسلان، باقی سب صرف بوجھ ہیں. دلاور کے چہرے پر جیسے کوئی تماچا اور پڑ گیا ہو. وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اس بار صرف خواہش نہیں، انتقام بھی جھلکنے لگا تھا. تحریم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی. وہ بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہوئی. آس پاس لوگوں کی موجودگی نے کچھ سکون دیا. دلاور تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر چپ چاپ گاڑی لے کر واپس چلا گیا. یونیورسٹی پہنچ کر تحریم نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ارسلان کو سب کچھ بتا دے گی. مگر جب شام کو اس کی اور ارسلان کی ملاقات ہوئی تو وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بتا نہ سکی. اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں وہ ارسلان کو کھو نہ دے. وہ اس رات تحریم نے پہلی بار دل میں محسوس کیا کہ شاید وہ بکھرنے سے پہلے کسی کے لمس میں جڑ سکتی ہے، اگر وہ لمس محبت سے بھرپور ہو. سب سے فضا کچھ عجیب سی تھی. ہر کمرے میں ہلچل، سب لوگ رشتہ دار کی شادی میں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے. ماہم، خالہ، چچی، سب چہروں پر خوشی کی ایک دوسرے سے کپڑوں، زیورات اور دعوت ناموں کی باتیں کر رہے تھے. تحریم کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی. اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا. میرے فائنل پیپرز ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے. خالہ نے تھوڑی دیر اصرار کیا، پھر ماہم کو دیکھ کر بولی. چھوڑو، اسے پڑھنے دو. اور ویسے بھی ارسلان تو شہر سے باہر ہے، وہ ہوتا تو شاید ساتھ لے بھی جاتا. یہ جملہ تحریم کے دل میں چپ گیا. ارسلان اس کا محافظ اس وقت دور تھا، وہ ہوتا تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا. سب لوگ گھر سے نکل گئے اور بنگلہ ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا. تحریم نے دروازہ بند کیا، اپنی کتابیں کھولیں اور میز پر جھک کر پڑھنے لگی. لیکن دل بار بار کسی انجانے خوف کی طرف مائل ہوتا رہا. ہر ذرا سی آواز پر وہ چونک جاتی. کچھ دیر بعد نوکر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی جی، دلاور صاحب کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً ان کے کمرے میں آئیں. تحریم کے دل میں الجھن سی پیدا ہوئی. وہ لمحہ بھر رکی اور پھر خود سے بولی. انسانیت کا تقاضا ہے، اگر واقعی چوٹ لگی ہو تو. وہ چادر لپیٹ کر کمرے سے نکلی اور دلاور کے کمرے کی طرف گئی.
दरवाज़ा नीम वा था। आहिस्तगी से अंदर कदम रखा, लेकिन मंजर देख वो वहीं पर रुक गई। दिलावर सोफे पर आराम से बैठा था, मोबाइल हाथ में, बिल्कुल सेहतमंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या मजाक है? तहरीम ने गुस्से से कहा। दिलावर ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बस तुम्हें यहाँ बुलाने का एक बहाना चाहिए था। तहरीम ने पीछे हटने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलें? इतनी जल्दी? इतने दिनों बाद तुम्हें तन्हा पाया है, एक बात तो सुन लो। तहरीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप पास नहीं आएंगे दिलावर भाई? दिलावर उसके करीब आया। भाई मत बोलो, ये रिश्ता तुम्हें सेठ नहीं देता। तहरीम पीछे हटती गई। आप हद पार कर रहे हैं। अरसलान को सब कुछ बताऊंगी। अरसलान दिलावर ने तंजिया हंसी में कहा, वो तुम्हें बचा नहीं सकता। अभी तो वो यहाँ है भी नहीं। तहरीम दीवार से जा लगी, आंखों में आंसू उतर आए। काश तुम होते। उसने दिल में अरसलान को याद किया। तुम्हारे लम्स की हिफाजत होती, तुम्हारी बाहों में छुप जाती। दिलावर ने हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस बैठो, बात करो, दिल की बात। तहरीम का जब्त टूटने के करीब था। वो लरसती आवाज में बोले, मत छुए मुझे, मैं इस वक्त अकेली हूं पर कमजोर नहीं। दिलावर के चेहरे पर एक तल्ख हंसी फैल गई। अकेली लड़की कमजोर ही होती है, मगर तुम नखरे कर करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। तहरीम ने दरवाजे की तरफ देखा। अगर आपने कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चीखूंगी और सबके सामने आपकी असलियत खोल कर रख दूंगी। दिलावर का चेहरा बिगड़ गया। चीख के क्या पालोगी? कौन यकीन करेगा? सबको लगता है कि मैं फरिश्ता हूँ। तहरीम ने आंखें सख्ती से बंद की और ऊंची आवाज में बोली, दरवाजा खोलें। उसी लम्हे बाहर से किसी की जोर की दस्तक सुनाई दी। दिलावर चौंका और तहरीम ने मौके से फायदा उठाकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कमरे से निकलते ही उसका सांस टूटने लगा। दिल जैसे पसलियों में धड़कने के बजाय कहीं और ही बज रहा था। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा ली और बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अरसलान। उसने मोबाइल उठाया, मैसेज लिखा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, काश तुम अभी होते। मैसेज सेंड करके वो दीवार से लगकर बैठ गई और खामोशी से आंसू पोंछती रही। एक मोहब्बत, एक रिश्ता, उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास आज उसकी हिफाजत से दूर था। और वो तन्हाई, वो लम्हा उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक तन्हाई बन चुका था। तहरीम को लगा शायद दिलावर अब पीछे हट गया है। पिछले वाक़े के बाद उसने घर में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। कोई नज़र, कोई जुमला, कोई कदम ऐसा न था जो खुलकर सामने आए। लेकिन तहरीम जानती थी ये खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा है। वो रोज़ खुद को समझाती, रोज़ दरवाज़ा बंद करके सोती, रोज़ दुआएं पढ़कर अरसलान की वापसी का इंतज़ार करती, लेकिन दिल का इस्तराब कम न होता। एक सपहर जब वो अपने कमरे में थी, दरवाजे पर नौकर ने दस्तक दी। बीबी जी, दिलावर साहब ने कहा है कुछ ज़रूरी दिखाना है, आप नीचे आ जाएं। तहरीम ने जवाब दिया, मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में आऊँगी। कहा है फ़ौरन। नौकर की आवाज़ झिझकी हुई थी। तहरीम दिल ही दिल में बोझ सा महसूस करते हुए नीचे आई। दिलावर स्टडी रूम में था, दरवाज़ा बंद था। जैसे ही तहरीम अंदर दाखिल हुई, दिलावर ने कमरा लॉक कर दिया। ये क्या हरकत है? तहरीम पीछे हटी। दिलावर ने मोबाइल निकाला और सामने किया। ये देखो। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। रोशनी मध्यम, तस्वीरें धुंधली, मगर चेहरा तहरीम उसके इस कदर कदम लरसने लगे। ये क्या है? दिलावर की आंखों में खौफनाक चमक थी। तुम जानती हो ये क्या है? तुमने मुझे बार बार इनकार किया ना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मेरी तजलील की। अब देखोगी मैं क्या कर सकता हूँ। तहरीम हक्का बक्का रह गई। वीडियो में उसके अंदाज, उसकी हरकत, लेकिन ये सब कुछ जाली था। वो खुद पर शक करने लगी। ये झूठ है, उसने चीख कर कहा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दिलावर ने कदम बढ़ाया। अब ये झूठ सच बन जाएगा तहरीम। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो सबको दिखाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पर। तहरीम ने चीख कर कहा, खुदा का खौफ करे, आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे मिली नहीं। दिलावर की आवाज़ जहर से भी ज्यादा कड़वी थी। तहरीम का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आंखों में आंसू, वजूद में लर्जा और रूह में एक जख्म। उसने पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली। अरसलान को बताऊं कि वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कौन यकीन करेगा? दिलावर हंसा। सब समझेंगे ये सच है। एक वीडियो, एक लम्हा, बस, और इज्जत खत्म। तहरीम ने आंखें मीच ली और दिल ही दिल में अरसलान को पुकारा। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी पनाह चाहिए, तुम्हारी बाहों की हिफाजत, तुम्हारी आवाज़ का यकीन। वो दौड़कर कमरे से निकली, तेजी से ऊपर चढ़ी और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने दराज खोली, वो तस्वीर निकाली जो अरसलान ने उसे निकाह के दिन दी थी। तस्वीर को सीने से लगाया। आंसू बह रहे थे मगर लब थरथरा रहे थे।
میری عزت کی حفاظت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم میری ڈھال ہو ارسلان۔ کمرے میں ہوا جیسے ٹھہر گئی، ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی سوائے دل کی چیخوں کے۔ تحریم نے تصویر کو چوم کر سینے سے اور بھی زیادہ زور سے لگا لیا۔ اسی لمحے موبائل بجا، اسکرین پر ارسلان کا نام تھا۔ تحریم؟ ارسلان کی آواز فکر مند تھی۔ تحریم کچھ نہ بول سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کیا ہوا؟ کچھ کہو۔ کئی لمحے بعد وہ بولی، بس اتنا کہوں کہ تم بہت دیر سے آئے۔ ارسلان خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ بہت سنگین ہوا۔ تحریم کی سانسیں، اس کے لفظ، اس کا لرزتا لہجہ، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ تحریم نے ہچکیوں کے بیچ کہا، واپس آ جاؤ ارسلان، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ میری خاموشی کوئی اور کہانی بن جائے۔ اور اس رات تحریم نے ایک عہد کیا، اب وہ صرف برداشت نہیں کرے گی، اب وہ بولے گی اور سچ ارسلان کے سامنے لا کر دم لے گی، کیونکہ محبت صرف دل کی نہیں، عزت کی حفاظت کا نام بھی ہے۔ رات کے سائے ابھی پھیل رہے تھے جب ارسلان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ تحریم کے میسج کے بعد وہ پل بھر کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر پایا۔ راستے پر دل بے چین رہا، جیسے کوئی انہونی انتظار میں ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نوکر نے فوراً اطلاع دی، صاحب دلاور صاحب اوپر بی بی جی کے کمرے کے قریب تھے کچھ دیر پہلے۔ ارسلان کا دل دہل گیا، وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرہ بند تھا، مگر اندر سے ہلکی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تحریم زمین پر بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے، لرزتے وجود کے ساتھ سسک رہی تھی۔ تحریم؟ ارسلان کی آواز گونجی۔ تحریم نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، بال بکھرے، چہرہ سرد۔ اسے ارسلان کی موجودگی پر یقین نہیں آیا۔ ایک پل میں وہ اٹھی اور لڑ کھڑاتے قدموں سے اس کی طرف لپکی۔ ارسلان! وہ بس اتنا کہہ سکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی ہچکیوں میں دبی دبی چیخوں کی باز گشت تھی۔ ارسلان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ اس نے، دلاور نے، تحریم کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، ویڈیوز سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو تھاما، اس کے گالوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ بس بس تحریم۔ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن تحریم کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ مر بھی جاؤں پر تمہاری بے وفائی پر یقین نہیں کروں گا۔ تحریم نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ بس تم آ گئے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہی میری پناہ ہو، میری سچائی۔ کمرے کی فضا میں سکوت تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں گویا چیخ رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے تحریم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم اب اکیلی نہیں، تمہارا سچ میری سانسیں ہیں۔ اچانک دروازہ بجا، ارسلان نے دروازہ کھولا۔ دلاور تھا، چہرے پر وہی مکاری، وہی اعتماد، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تحریم نے تمہیں بھی بیوقوف بنا دیا؟ دلاور کی آواز میں زہر تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ ارسلان نے تحریم کی طرف دیکھا جو اب پیچھے کھڑی تھی، کپ کپاتے وجود کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ارسلان، یہ شخص میری زندگی میں زہر بن گیا ہے، میری ہر حرکت، ہر خاموشی کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آیا، مجھے دھمکیاں دی۔ دلاور ہنسا۔ سب کہانی ہے، تمہیں لگتا ہے کوئی ان باتوں پر یقین کر لے گا؟ ارسلان آہستگی سے اس کے قریب گیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ صرف میری بیوی کے ساتھ نہیں، یہ میری عزت پر حملہ ہے۔ دلاور نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کی گرفت مضبوط تھی۔ بس کرو ارسلان، یہ ڈرامہ ختم کرو۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تم نے جو گند پھیلایا ہے، میں اسے ختم کر کے دم لوں گا۔ تحریم نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے سب کچھ ارسلان کو بتا دیا ہے اور اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ تم جیسے لوگوں کا سچ تو سامنے آنا چاہیے۔ دلاور کی آنکھوں میں پریشانی نظر آئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا، مجھے برباد کرو گی؟ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، تم نے خود کو برباد کیا ہے، میں صرف سچ کا پردہ ہٹا رہا ہوں۔ دلاور پیچھے ہٹ گیا، مگر جاتے جاتے کہہ گیا، یاد رکھنا ویڈیو بس ایک شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ارسلان نے دروازہ بند کیا اور تحریم کی طرف پلٹا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تحریم نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں دیر سے پکارا مگر تم وقت پر آ گئے۔ محبت وقت نہیں دیکھتی، بس ضرورت پر پہنچ جاتی ہے۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر ٹوٹ گئی، لیکن اس پر الفاظ نہیں، اعتماد بول رہا تھا۔ تحریم کو محسوس ہوا کہ اس کا ارسلان صرف شوہر نہیں، اس کی ڈھال، اس کی آواز اور اس کی جنگ ہے، اور یہ جنگ اب بس شروع ہوئی تھی۔ صبح کو سورج نکلا تو بنگلے کی دیواروں پر پہلی بار روشنی کچھ اور ہی انداز میں پڑی تھی۔
ایک رات پہلے کا طوفان، تحریم کی چیخیں، ارسلان کی واپسی اور دلاور کا مکروہ چہرہ، سب کچھ اب بھی گھر کی فضا میں باقی تھا، لیکن ایک فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ارسلان نے وہ رات تحریم کے ساتھ گزاری، نہیں جسم کے ساتھ نہیں، اس کے زخموں کے ساتھ، اس کی خاموشی، اس کے سہمے ہوئے دل کے ساتھ۔ اس کے پہلو میں بیٹھا رہا، اسے تھپک کر سلاتا رہا جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے۔ صبح ارسلان نے فون پر چند باتیں کی، کچھ ای میلز چیک کی اور ایک فولڈر تیار کیا۔ تحریم کی سچائی کا بوجھ اب صرف اس کے دل پر نہیں تھا، وہ ثبوتوں میں بدل چکا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ دلاور کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اندر کا ماحول زہر آلود تھا۔ دلاور آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا جب ارسلان نے اس کا گریبان تھاما۔ دلاور ایک دم چونکا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارسلان کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو محبت کی بے حرمتی پر بھڑکتے ہیں۔ بدتمیزی نہیں، سزا ہے۔ دلاور نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارسلان کی گرفت فولادی تھی۔ میں نے سب ثبوت جمع کر لی ہیں، تمہاری ویڈیوز، تمہارے موبائل کے ڈیٹا سے نکالا گیا مواد، وہ لڑکیاں جنہیں تم بلیک میل کرتے ہو، اور وہ بھی تیار ہیں گواہی کے لیے۔ دلاور کی تو سانسیں پھولنے لگیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم میرے خلاف سازش کر رہے ہو۔ سازش نہیں، سچ کا پردہ فاش کر رہا ہوں، اور اب تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ارسلان نے گریبان چھوڑا اور فولڈر میز پر پھینک دیا۔ یہ سب میں پولیس کو دے رہا ہوں، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دلاور نے فولڈر اٹھا کر آنکھوں میں خوف کی ایک چمک لہرائی، جیسے اسے پہلی بار اپنے انجام کا ادراک ہوا ہو۔ اسی لمحے تحریم دروازے پر آ گئی، آنکھوں میں سکون، لبوں پر خاموشی، لیکن چہرے پر اب وہ لرزتی معصومیت نہیں تھی۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے اپنی عزت کا دفاع کیا تھا۔ ارسلان اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تحریم نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، جیسے ساری تھکن، ساری تکلیف اس کی ایک آغوش میں بہہ جائے۔ بس تم ہو، وہ آہستگی سے بولی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ارسلان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور ہمیشہ رہوں گا، ہر درد، ہر لڑائی، ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ باہر لاؤنج میں پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ دلاور دروازے پر آیا، چہرہ زرد، نظریں جھکی ہوئی۔ ارسلان نے تحریم کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کے محافظ ہیں، اب تمہاری قسمت ان کے ہاتھ میں ہے۔ دلاور نے آخری بار تحریم کی طرف دیکھا، ایک وہ لڑکی جسے وہ کمزور سمجھتا تھا، آج اس کے مکمل زوال کی وجہ بن چکی تھی۔ میری صرف ایک غلطی تھی، تمہیں کمزور سمجھنا، دلاور نے کہا جیسے اقرار جرم ہو۔ تحریم نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور میری ایک طاقت تھی، تم سے نہیں ڈرنا۔ پولیس نے دلاور کو ہتھکڑیاں لگائیں اور وہ بے بس سا گھسیٹا گیا۔ تحریم نے آنکھیں بند کی اور ایک سانس لی، اور پھر ارسلان کی طرف دیکھا۔ اب میں آزاد ہوں۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما، نہیں، اب تم محفوظ ہو، آزاد تو تم ہمیشہ سے تھی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہوا، لیکن اس بار یہ خاموشی خوف کی نہیں، سکون کی تھی، محبت کی، فتح کی تھی، اور اس خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک عورت کی عزت کی جو جھوٹی ویڈیوز اور زہریلی نظروں کے سامنے جھکی نہیں، اور ایک مرد کی محبت کے جو نہ بکا نہ جھکا، صرف ساتھ کھڑا رہا۔ دلاور کو ہتھکڑیاں پہنائے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا جا چکا تھا۔ گھر کے در و دیوار پر جیسے سناٹا اتر آیا تھا۔ رشتہ دار، ملازمین، محلے والے، سب کے چہرے حیرت اور شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ دلاور جو ہمیشہ اپنی چمک، پیسوں اور روب سے سب کو متاثر کرتا آیا تھا، آج اپنے انجام کے سب سے سیاہ مقام پر کھڑا تھا۔ ارسلان نے پولیس کے ساتھ جاتے اس منظر کو بغیر پلکیں جھپکائے دیکھا۔ اس کے دل میں کسی جیت کی خوشی نہیں، بلکہ صرف ایک بوجھ اترنے کا احساس تھا۔ تحریم کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہیں تھی، مگر آنکھوں میں وہ خوف اب باقی نہیں رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں تھی، مگر سچ کا ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، تم نے وہ حوصلہ دکھایا جو شاید کوئی مرد بھی نہ دکھا پاتا۔ تحریم نے مسکرا کر سر جھکایا، میں نے حوصلہ نہیں دکھایا، صرف اپنا حق مانگا ہے۔ وہ دونوں واپس اندر آئے۔ خالہ، چچی سب شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ موسیٰ خانزادہ بھی خاموش تھے، اور ان سب کے چہروں پر صرف ندامت کا عکس تھا۔ مگر ارسلان اور تحریم کے بیچ ایک ایسی خاموش ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی جب کسی معافی، کسی صفائی کی محتاج نہیں تھے۔ تحریم نے اگلے چند دنوں میں اپنی یونیورسٹی کے آخری پیپرز دیے۔ وہ بدلی ہوئی تھی، نہ صرف سوچ میں بلکہ خود اعتمادی میں بھی۔ ارسلان نے پورے خاندان کے سامنے اعلان کیا کہ اب مزید کوئی تاخیر نہیں، تحریم کی رخصتی اگلے ہفتے ہی ہوگی۔ خالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، بیٹا تمہاری یہ بات ہمارے لیے فخر ہے۔ رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن یہ کسی عام شادی جیسا شور شرابہ نہیں تھا۔ یہ 2 ٹوٹے ہوئے آزمائشوں سے گزرے دلوں کا ایک وعدہ تھا، اعتماد کا، حفاظت کا اور مکمل ہونے کا۔ رخصتی کی رات کمرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ تحریم سرخ لباس میں چہرہ شرم سے جھکا کر بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر
وہ معصوم کمزوری نہیں تھی بلکہ محبت کی مکمل رضامندی تھی۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا، دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ کچھ پل وہ دروازے سے اسے دیکھتا رہا، وہ لڑکی جسے کبھی اس نے صرف چاہا تھا، جس کی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تحریم نے نظریں اٹھائیں اور لب تھوڑے سے کانپتے ہوئے بولی، آج کی رات میں تمہاری مکمل طور پر ہو جاؤں گی، دل، جسم اور روح سے۔ ارسلان کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اس کی انگلیوں پر ہونٹ رکھے۔ تم پہلے ہی مکمل ہو تحریم، میں تو بس تمہاری محبت کی چھاؤں میں رہنے آیا ہوں۔ تحریم نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ میں بہت تھک گئی تھی ارسلان، لیکن اب تمہاری آغوش میں سکون ہے، یہاں رہنے دو ہمیشہ کے لیے۔ ارسلان نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ یہ بازو اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، تم پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، مگر اس بار یہ خاموشی محبت کی تھی، ایک ایسی محبت جس نے طوفان جھیلے، جھوٹ کا سامنا کیا اور سچ کی روشنی میں سانس لیا۔ نیچے پورے خاندان میں دلاور کی بات کوئی نہ کرتا، وہ اب صرف ایک سیاہ باب تھا جو بند ہو چکا تھا۔ خاندان کے لیے وہ شرمندگی بن چکا تھا۔ اس پر ایک کے بعد ایک لڑکی نے بلیک میلنگ، ہراسانی اور دھمکیوں کے مقدمات درج کروا دیے۔ اخباروں میں اس کا نام آیا، عدالتوں میں پیشیاں لگیں۔ خاندان کی عزت جو کبھی اس کے نام سے جڑی تھی آج اس کے قدموں میں روندی جا رہی تھی۔ لوگ اس کا نام لیتے تو شرم سے منہ موڑ لیتے، اور دوسری طرف ارسلان اور تحریم، وہ ایک نئے سفر پر نکل چکے تھے، ایک ایسا رشتہ جو تکلیف کی کوکھ سے پیدا ہوا مگر وفا کی چھاؤں میں پروان چڑھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ چراغ بجھنے لگے اور صرف ایک روشنی باقی رہی، محبت کی جو سچ پر کھڑی تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ جامنی شام کے سائے آہستہ آہستہ پورے گھر پر اتر رہے تھے، آنگن میں قہقہے گونج رہے تھے، رنگ برنگی روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا اور خوشی کی خوشبو ہر گوشے میں رچی ہوئی تھی۔ تحریم کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب رخصتی کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ اس بار وہ رخصت ہو رہی تھی تو بے یقینی، خوف یا شرمندگی نہیں، بلکہ ایک مان، ایک فخر کے ساتھ۔ ارسلان سفید شیروانی میں ملبوس، نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا، مگر چہرے پر وہی سکون تھا جو تب آتا ہے جب دعاؤں کے بعد دعاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ ماہم، خالہ اور چچی سب خوشی سے مصروف تھے، لیکن اب ارسلان اور تحریم کا رشتہ ایک نئی منزل کی طرف بڑھ چکا تھا۔ الگ گھر، نئی زندگی، مکمل ساتھ۔ رخصتی کے بعد جب تحریم گاڑی میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، یہ سفر بس آغاز ہے، تمہاری ہر تھکن، ہر زخم اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ تحریم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا، اب اگر تھکوں گی بھی تو تمہارے کاندھے پر سر رکھ لیا کروں گی۔ گھر پہنچنے تک چاند مکمل روشن ہو چکا تھا۔ نیا گھر چھوٹا سا لیکن پرسکون۔ ارسلان نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اس چھت کے نیچے صرف محبت رہے گی، نہ فریب، نہ زخم اور نہ کوئی سایہ۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کے بیچ وہ سیج جس پر ایک نئی شروعات کا وعدہ رکھا ہوا تھا۔ تحریم سرخ جوڑے میں نقاب کیے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل ارسلان کی آہٹ پر پہلے ہی دھڑک رہا تھا۔ ارسلان آہستہ قدموں سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور پھر کچھ لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ جب بولا تو آواز میں سرگوشی جیسی نرمی تھی، کیا میں اجازت لے سکتا ہوں تمہارے دل کے دروازے پر مکمل داخل ہونے کی؟ تحریم نے سر آہستہ سے جھکایا اور ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا، پہلے ہی ہو چکے ہو، اب صرف میرے قریب آ جاؤ۔ ارسلان اس کے قریب آیا، گھٹنے کے بل بیٹھا اور آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چہرے پر شفق جیسی روشنی تھی اور آنکھوں میں وہی کہانی جو کئی ماہ کی جنگوں سے نکلی محبت نے لکھی تھی، تم آج مکمل میری ہو اور میں مکمل تمہارا، ارسلان نے کہا اور اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تحریم نے دھیرے سے اس کے کاندھے پر سر رکھا، ارسلان، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن میں اتنی محبت پاؤں گی جس میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تم نے وہ سب کچھ جھیلا ہے جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر تم محبت کی وہ تصویر بن گئی ہو جس پر زمانہ فخر کرے گا۔ پھولوں کی مہک، نرم بستر، ہلکی روشنی اور بیچ میں وہ دو وجود جو اب ایک ہو چکے تھے، نہ کوئی پردہ باقی تھا نہ فاصلہ۔ ارسلان نے تحریم کو خود میں سمیٹ لیا۔ وہ لمحے جن کا خواب دونوں نے برسوں پہلے دیکھا تھا اب حقیقت بن چکے تھے۔ ہر لمس میں اعتماد، ہر بوسے میں تسلی اور ہر سانس میں مکمل ہونے کا احساس۔ تحریم نے دھیرے سے کہا، بس ایک وعدہ کرو، کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دو گے۔ ارسلان نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، جس دن تم خود کو اکیلا محسوس کرو گی وہ دن میری سانس کا آخری دن ہوگا۔ اس رات دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گند گئیں، نہ کوئی لفظ ضروری تھا نہ کوئی وضاحت، صرف محبت تھی جو ان کے جسموں کے ساتھ ان کی ماضی، ان کی لڑائیوں اور ان کی جیت کو بھی اکٹھا کر چکی تھی۔ اس رات شہر کے ایک کونے میں ایک بوسیدہ فلیٹ میں دلاور خاموش بیٹھا تھا،
چند مہینے کی قید کے بعد رہا ہو چکا تھا، لیکن اب اس کے ارد گرد نہ کوئی سلام تھا نہ عزت۔ وہ شخص جس کی ایک آواز پر محفلیں سجتی تھیں اب خود محفلوں کے دروازوں سے دھتکارا جا چکا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی تک خاموش تھی، رشتہ دار فون اٹھاتے نہ تھے، دوست کنی کترا کر گزر جاتے۔ وہ چاہتا تو سب کچھ مٹا دیتا، لیکن تحریم کے ایک تھپڑ نے اس کی زندگی بھر کی سزا دے دی تھی۔ باہر کسی شادی کی بارات کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دلاور نے کھڑکی سے جھانکا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اور دوسری طرف تحریم کی زندگی میں روشنی تھی۔ روشنی میں ارسلان تھا، اور ارسلان کے ساتھ وہ اعتماد جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا نہ دنیا۔ یہ نیا آغاز کسی انجام کا اختتام نہیں تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں سچائی، محبت اور عورت کی جیت نے مل کر ایک نئی داستان لکھی تھی، ایک ایسی داستان جو ہر اذیت کے بعد آخر کار سکون پر ختم ہوئی تھی۔